السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، پچھلے ویڈیو میں نے آپ حضرات سے وعدہ کیا تھا کہ آپ حضرات کے سامنے امتحان کے اندر استعمال ہونے والے اصطلاحات اور تعبیرات آپ حضرات کے سامنے بیان کیے جائیں گے، کیونکہ ہم عموماً 3 یا 4 سوال حل کرتے ہیں۔ ان کے لیے ہر جگہ اگر آپ الگ الگ لفظ استعمال کرتے ہیں تو یہ زیادہ بہتر مانا جاتا ہے، مضمون نگاری کے اعتبار سے بھی بہتر ہے اور ممتحن کے اوپر اچھا اثر بھی ڈالتا ہے۔ تو اس لیے ہمارے پاس بہت الفاظ ہونے چاہیے۔ اس کے لیے مان لو تشکیل العبارہ ہے تو اس کے لیے ہم کیا کیا لفظ لا سکتے ہیں، اس کی جگہ اور بھی کیا دوسری تعبیرات ہو سکتی ہے، تو اس طرح کی تعبیرات آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ سب سے پہلے جب ہم پرچہ حل کرتے ہیں تو آیا خطبہ لکھنا ہے یا نہیں؟ تو میں نے دارالعلوم کے اندر بہت سے اعلیٰ نمبرات سے کامیاب ہونے والے اور ایسی ہی پوزیشن لانے والے ساتھیوں سے رجوع کیا، اس سلسلے میں معلومات حاصل کی، تو کچھ ساتھیوں کا کہنا ہے کہ مختصراً خطبہ لکھ دینا چاہیے، چاہے وہ نظم کی شکل میں ہو یا نثر کی شکل میں ہو، کسی بھی طرح ہو، مختصراً آپ خطبہ لکھیے، اس کے بعد آپ جواب شروع کیجئے۔ اور آپ ڈائریکٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں، جیسا کہ دوسرے ساتھیوں کا تجربہ ہے، آپ ڈائریکٹ استعمال کریں۔ الجواب الاول عن السؤال الاول عن السؤال الثالث ثانی، جو آپ کو پہلے سب سے اچھا یاد ہے، اس کے بعد ڈائریکٹ آپ اس کا تجزیہ کر دیں۔ ہم جب پرچہ حل کرتے ہیں تو تشکیل العبارہ ہے، تو تشکیل العبارہ کے لیے آپ ہر جگہ آپ تینوں سوال کے اندر تشکیل العبارہ نہیں لائیں گے، یہ بہتر نہیں ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ تھوڑا اس کی تعبیر بدل دیں، اس کی تعبیر تھوڑی بدل دیں، دوسری تعبیر اس کی جگہ لیا ہے دوسرے سوال کے اندر، جب آپ دوسرے سوال کا جواب دینے جا رہے ہو تو کیا کیا تعبیر لا سکتے ہیں؟ تو تشکیل العبارہ کی جگہ آپ لا سکتے ہیں تشکیل النص، وضع الاعراب، وضع الاعراب علی العبارہ، وضع الاعراب علی العبارہ، ضبط الاعراب، ضبط الاعراب، تحلیۃ العبارہ بالاعراب، تحلیۃ العبارہ بالاعراب، تزیین العبارہ بالحرکات، تزیین العبارہ بالحرکات، تدبیج العبارہ، تدبیج العبارہ بالحرکات والسکنات۔ تو یہ الفاظ ہیں، ان میں سے آپ کو جو بہتر لگے آپ اپنے تینوں سوالات کے جواب کے لیے ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لیں، جو بھی آپ کو بہتر لگے، تینوں کے لیے الگ الگ انتخاب کر لیں۔ اب دوسرا نمبر آتا ہے ترجمۃ العبارہ کا۔ تو ترجمۃ العبارہ تینوں جگہ آپ کو تینوں سوالات کے 3 یا 4 سوالات جو آپ کو حل کرنے ہوں گے، ان تینوں جگہ آپ کو ترجمے کی ضرورت پڑے گی، تو آپ اس کے لیے کیا کیا تعبیر اختیار کر سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں ترجمۃ العبارہ، ترجمۃ العبارہ الی اللغۃ الاردیہ السلسہ، ترجمۃ النص الی الاردیہ، ترجمۃ العبارہ الی لغتنا الام، ترجمۃ العبارہ الی لغتنا الام، تحویل النص الی لغتنا الام، تحویل النص الی لغتنا الام، ترجمۃ العبارہ السلسہ یا ترجمۃ العبارہ الحرفیہ السلسہ۔ تو یہ سب تعبیرات آپ ترجمۃ العبارہ کی جگہ استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ 3 سوالات حل کر رہے ہیں تو تینوں جگہ پر مختلف تعبیر، الگ الگ تعبیر استعمال کر لیں جو ہم نے آپ کو بتائے ہیں۔ اب چوتھا نمبر آتا ہے توضیح العبارہ۔ توضیح العبارہ کے لیے آپ کیا کیا تعبیرات لا سکتے ہیں، اس کے لیے کیا کیا الفاظ استعمال کر سکتے ہیں؟ تو توضیح العبارہ، شرح العبارہ، ماذا یعنی النص، ماذا یعنی النص، ما تدل علیہ العبارہ، ما تدل علیہ العبارہ، ما یظہر عن العبارہ، ما یظہر عن العبارہ، الافصاح عن النص، الافصاح عن النص، توضیح العبارة بکاملها بأسرها بتمامها، ما ينص عليه العبارة، ما ينص عليه العبارة، ایضاح ما يحمل النص في طیه، ایسے ہی ابراز ما يستتر في صلب العبارة، ابراز ما يستتر في صلب العبارة، ایسے ہی ازاحة الستار عما ينطوي عليه النص، ازاحة الستار عما ينطوي عليه النص، عما تنطوي عليه العبارہ، عما تنطوي عليه العبارہ، یعنی آپ جب عبارت کو ذکر کریں گے تو تنطوی ہو جائے گا،
تو یہ رہے آپ کے توضیح العبارہ، تشکیل العبارہ اور ترجمۃ العبارہ کے لیے وہ دوسرے تعبیرات، دوسرے وہ الفاظ کہ جن کو آپ پرچہ حل کرنے کے دوران آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ ہر سوالات کے لیے الگ الگ تعبیرات آپ استعمال کر سکتے ہیں، جن کی وجہ سے آپ کے نمبرات ضرور بڑھیں گے۔ اب اختلافات کی صورت میں ائمہ کرام کے مذاہب کو بیان کرنے ہو، ان کے دلائل کو بیان کرنے ہو، تو آپ ان کے لیے کیا کیا تعبیرات اختیار کر سکتے ہیں۔ ایسے لغوی صرفی تحقیق کرنی ہو تو ان کے لیے کیا کیا تعبیرات استعمال کر سکتے ہیں، یا ان کے لیے آپ کیا کیا الفاظ لا سکتے ہیں، ان سبھی کو ہم اب دوسرے پارٹ میں بیان کریں گے۔ اس لیے ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب